اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم جائیں گے کوالالمپور، جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شان سعید، چیف اکانومسٹ ہے IQI کوالالمپور کے۔ بہت بہت شکریہ شان سعید صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ایک بار پھر جنگ جو ہے وہ ایک سیز فائر کی کیفیت کے بعد 2 بار بڑی سیز فائر کی کیفیت ہوئی، ایک بار پھر US ایران جنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اور اس بار ایک بار ہم یہ ایک اور چیز شان سے سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ کنٹریز جو کہ دور تھیں اس جنگ سے، یہ اس کو بھی انگلف کر رہی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں اور کانفلکٹ پھیلتا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ایک جانب تو ہم کموڈٹی مارکیٹس ہیں، آئل مارکیٹ ہے، ہم اس پہ آلریڈی امپیکٹ دیکھ رہے ہیں۔ اوور آل جو فائنینشیل مارکیٹس ہیں وہ سب اس کی ہیٹ اور اس کی شدت کو اور اس کی جو کیفیت ہے اس کو محسوس کر رہی ہیں اور فائنینشیل مارکیٹس بھی۔ جی کامران صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ میں آپ کے پروگرام میں آیا تھا 5 مارچ کو، اور میں نے کہا تھا یہ لمبی جنگ ہے، اور یہ جنگ جو ہے رشیا اور یوکرین کا پلے بک ہوگا۔ اور آج ہم جولائی میں جب بات کریں 30 جولائی کو، تو یہ جنگ ختم نہیں ہوئی، جنگ مزید پھیل رہی ہے۔ اس کا امپیکٹ سب سے زیادہ جو ہے فائنینشیل مارکیٹ میں اس طرح آیا ہے کہ ساؤتھ کوریا کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ 40% ڈاؤن ہے ان دا لاسٹ 45 ڈیز۔ جاپان کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے اس میں $300 بلین وائپ آف ہو گیا ہے پچھلے 2 دنوں میں۔ اور آئل پرائس جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جی 18 جون کو MOU ہو گیا ہے، اور وہ 40 اور 50 اور $60 پہ آئے گا، میں نے اس وقت بھی کہا تھا، اور مجھے انڈونیشین گورنمنٹ نے انوائٹ کیا تھا 28 اپریل کو، اور میں نے ان کو بھی یہی کہا تھا کہ یہ لمبی جنگ ہے اور آئل پرائسز 95 سے $130 پر بیرل پہ جائیں گی۔ اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، برینٹ جو ہے 48% ہے YTD، WTI جو ہے وہ 47% ہے YTD، اور یورپ کی جو گیس ہے ان دا لاسٹ 40 ڈیز اٹ ہیز گون اپ بائی 42%۔ سو اوور آل مارکیٹس جو ہیں وہ امپیکٹ اس کا فیل کر رہی ہیں۔ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں US ڈالر انڈیکس 100 سے نیچے آ کے 99 پہ ٹریڈ کر رہا ہے، اور فیڈ کا جو کل ڈیسیجن تھا وہ اسی بیسس پہ تھا کہ فیڈ جو ہے اس وقت سٹیٹس کو رکھنا چاہ رہا ہے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں کہ اگلے 2-3 مہینے میں یہ جنگ کس رخ کا ڈائریکشن لے گی۔ تو اوور آل مارکیٹ میں جو سینٹیمنٹ ہے، انویسٹرز کافی نروس ہیں، اور یہ جو ایکوٹی مارکیٹس میں ایک بزوکا آیا ہوا ہے یہ کنٹینیو رہے گا فار دا نیکسٹ 3 to 4 months۔ تو شان صاحب ایک تو یہ پہلو ہے، جیو اسٹریٹجک پہلو ہے، لیکن جب والیٹیلیٹی ہوتی ہے مارکیٹ کے اندر وہ بڑی کریٹیکل رول پلے کرتی ہے، اور جب کہ اتنی بڑی کیپٹل موو کر رہی ہو، اتنی بڑی گلوبل مارکیٹس کی جو موومنٹ ہو اور اتنی بڑی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوں، تو اس میں پھر اس بات کے خطرے بھی ہوتے ہیں نا کہ یہ صرف جنگ نہیں ہے، جو مارکیٹس کی اپنی ڈائنمکس ہیں اور وہ جس انداز سے کام کرتی ہیں، اسپیکولیشن ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھی تو اس موقع پہ فائدہ اٹھاتی ہیں اور وہ ایکٹیو نظر آتی ہیں ایسی فورسز بھی۔ بالکل آپ نے جو بات کہی ہے 100% کریکٹ ہے، اور جس طرح ہم نے دیکھا 28 فیبروری آنورڈز مارکیٹ جو ہیں آئل اور گولڈ کی وہ مینج ہو رہی ہیں۔ پوری دنیا کو پتہ ہے فرائیڈے میں کیا ہوتا ہے، پھر منڈے کو کس طرح مارکیٹ شروع ہوتی ہے۔ تو اوور آل جو مارکیٹس ہیں پوری دنیا کے انویسٹرز کو پتہ ہے کہ وہ فرائیڈے اور منڈے کو مینج ہوتی ہیں، وہ کس طرح مینج ہوتی ہے وہ سب کو پتہ ہے، اور میڈیا میں ان کو جو ہے وہ بتایا بھی جا رہا ہے۔ میں یہ ریلیٹ کرتا ہوں، یہ جو کرنٹ سچویشن ہے یہ شاید 1929 سے بھی ورس ہو، جب 1929 میں ڈاؤ جون جو ہے وہ 3 سال میں 82% اس کی ویلیو گر گئی تھی، اور ابھی بھی جو سینیریو ہو رہا ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس سال انویسٹرز نے تقریباً 10 سے 12 ٹریلین ڈالرز انہوں نے لوز کیا ہے خالی ایکوٹی مارکیٹس میں۔ تو میرا خیال ہے اوور آل جو مارکیٹ سینٹیمنٹس ہیں انویسٹرز کو کافی پتہ ہے، اور ان کو اس چیز کا دے آر کوگنیزنٹ آف دا فیکٹ کہ جی یہ مارکیٹ اس طرح والیٹائل رہیں گی، اور ہمیں ان سیکٹرز میں جانا پڑے گا جہاں پر گروتھ ہو، ان کنٹریز میں جانا پڑے گا جہاں پر GDP کی موومنٹ اچھی ہو ایز کمپیئر ٹو یورپ اور UK اور GCC رائٹ ناؤ۔ تو یہ جو آئل پاورز ہیں شان سعید صاحب، وہ اس صورتحال کو بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ ان کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ آبویسلی کہ جو ٹریفک ہے میری ٹائم ٹریفک، اور خاص طور پہ یہ جو ویسلز جو موو کرتی ہیں آئل کو، ان میں بہت شدید پرابلم ہے، پرائسز جو ہیں وہ اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ان پہ بھی امپیکٹ آ رہا ہے۔ تو یہ جو کنٹریز ہیں جو کہ آئل پاورز جو ہے وہ اس پوری صورتحال میں کیا بے پناہ پریشان ہوں گی، یا کیا وہ کس طرح سے گلوبل اکانومی پہ امپیکٹ آ رہا ہے؟
میرا خیال ہے جو سب سے زیادہ اس وقت کنسرن ہے وہ جی سی سی میں ہے. ہم نے دیکھا ہے اس وار میں ایران نے $19 بلین کا آئل ابھی بھی بیچ رہے ہیں اور وہ بیچتے رہیں گے. اس جنگ میں جو سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے وہ چائنا کو ہوا ہے. چائنا ابھی بھی جو ہے ایران سے تیل لے رہا ہے اور سستا تیل لے رہا ہے. لیکن جو ادر سائڈ آف دا سٹوری ہے وہ یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے ایک مہینے میں رشیا کے اوپر اٹیک بڑھ گئے. اور رشیا جو ہے آپ کو پتا ہے گلوبلی 10% آئل اینڈ گیس سپلائی کرتا ہے. 50% گیس جو ہے وہ یورپ کی وہ رشیا سپلائی کرتا ہے. تو رشیا اس وقت فیل کر رہا ہے اس ہیٹ کو, جی سی سی کر رہا ہے. لیکن ایران جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ تیل بیچ رہا ہے. اور یہ لاسٹ ویک کا ایشو ہے اکانومسٹ میگزین کا, اس میں پیج 58 پہ لکھا ہوا ہے ڈسٹیل ٹریس کا ایک آرٹیکل آیا ہوا, اور جو آپ بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے, اس میں وہی لکھا ہوا ہے کہ آئل پرائسز اوپر جا رہی ہیں, سپلائی میں کنسٹرین آئے گا, جی سی سی رشیا جو ہے وہ اس کا فیل امپیکٹ کریں گے, اور چائنا جو ہے کنٹینیو سے بینیفٹ کرے گا اس جنگ سے. شان صاحب یہ بتائیے کہ یہ جب کون ہرٹ ہوگا, کون سی اکانومی جو ہے وہ پریشر میں ہے اور مزید پریشر میں آئے گی, اس میں یورپ کا نام اس طریقے سے نہیں آتا, پرٹیکولرلی ان دا بیک ڈراپ آف ایران یو ایس وار. اس کی کیا وجہ ہے؟ یو ایس ہٹ ہوا ہے وہاں پہ, اگر آپ دیکھیں گیس اسٹیشن پہ پرائسز جو ہیں اس میں 25% اضافہ ہو چکا ہے جب سے جنگ ہوئی ہے. تھوڑی سی انفلیشن کی بھی کیفیت نظر آئی ہے, مڈل ایسٹ ہے اور ایشین اکانومیز ہیں ہٹ ہوئی ہیں. یورپین اس حوالے سے امپیکٹ لگتا ہے امپیکٹڈ نہیں ہے جس حوالے سے یہ ریسٹ آف دی جو گلوبل اکانومیز ہیں جتنی امپیکٹ ہوئی ہیں. یورپ شاید اس حد تک نہیں متاثر ہوا ہے کیا؟ نہیں کامران صاحب, میں آپ سے ڈس ایگری کروں گا. اگر آپ نے فائنینشیل ٹائمز دیکھی ہو پچھلے ہفتے کی, اس میں اوپنلی نے بتایا کہ اس وقت سب سے زیادہ جو اس وار کا امپیکٹ ہے وہ یورپ کا ہوا ہے, کیونکہ یورپ میں آپ کو پتا ہے آئل اینڈ گیس کا سب سے زیادہ امپورٹ کرتے تھے رشیا سے. لیکن شان صاحب وہ جو امپیکٹ ہے, ہاؤ مچ آف دیٹ از ریلیٹڈ ٹو رشیا یوکرین وار, جو کہ ظاہر ہے کہ پچھلے 4 سال سے 3 سال سے چل رہا ہے, اس میں ایڈیشن یا اس کو فردر کمپلیکیٹ یا اس کو ملٹیپلائی کیا کرنٹ مڈل ایسٹرن وار نے بھی کیا ہے؟ اس کا امپیکٹ تھا 40% اور اس کا امپیکٹ ہے تقریباً 20 to 25%. تو اوور آل یورپینز کو کافی پرابلم ہو رہی ہے. اس جو ہیٹ ویو آئی ہوئی ہے یورپ کو, اور وہ جو ٹیرف لگانے جا رہے تھے چائنا سے, وہ اس وقت سب سے زیادہ ایئر کنڈیشن جو ہے وہ چائنا سے خرید رہے ہیں. تو یہ جو ہے ایک یورپ کے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ اپنی آئل اینڈ گیس کو کس طرح سیکیور کریں, ایئر کنڈیشنرز کہاں سے لے کے آئیں, کیونکہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, ان کے پاس کوئی کنٹینجنسی پلان نہیں تھا. سب یہی کہہ رہے تھے اینالسٹ بڑے بڑے کہ جی یہ تو وار 4-5 ہفتے میں ختم ہو جائے گی, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے, اور ہم یہ سیز فائر دیکھ لیں گے. لیکن کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو جنگ ہے یہ پلے بک ہے رشیا اور یوکرین کا, اور یہ جنگ جلدی نہیں ختم ہونے والی, یہ لمبی چلے گی. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ جناب.